الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله العظيم. اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں. انسان کی سوچ، انسان کی سمجھ، انسان کی فہم سب ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار وہ سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. پھر وہ گنہگار ہے یا وہ نیکوکار ہے. گنہگار ہے تو اس کی برائی کو بیان کرنے کو حرام قرار دے دیا. ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اس کی برائی کرو گے تو تمہیں یہ گناہ ملے گا جیسے کہ تم بھائی کا گوشت کھا رہے. بڑی نفرت فرمائی ہے اس شخص سے اور اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیب کی تشہیر کرے گا تو اللہ اس کے عیب کی تشہیر کریں گے، اللہ کریں گے. الغیبۃ اشد من الزنا، برائی بیان کرے گا تو زنا سے بڑا گناہ اللہ اس کو دیں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے انسان کے ساتھ. حق سمجھایا کہ جانور کے اوپر بیٹھے ہو تو بیٹھ کے کلام نہیں کرنا، اترو اتر کے بات کرو. احترام سکھایا ہر جاندار کا، احترام سکھایا ہر چیز کا، کوئی جاندار ہے یا کوئی بے جان ہے، ہر چیز کا احترام سکھایا. اس سے محبت کرنا سکھائی، اس سے تعلق بنانا سکھایا. الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب میں آ جاتا ہے. دین سارا کا سارا محبت کی لپٹوں میں آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحابہ جان چھڑکتے ہیں اور شدید ترین محبت، اتنی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم کی تو تعلیم کے اندر سکھایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ غصے والے ہوں گے، زبان کے سخت ہوں گے تو صحابہ آپ سے دور ہو جائیں گے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ بشارتیں ہیں. اس کے باوجود فرمایا کہ یہ آپ سے دور ہو جائیں گے اگر آپ سخت ہوں گے لہجے کے. غصے کو بالکل پسند نہیں کیا. خود فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، وَلَكَ الْجَنَّةُ، غصہ نہیں کرو اور جنت لے لو. فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ ہے کھڑا ہو جائے جس کا مجھ پر حق ہو تو صرف وہ شخص کھڑا ہوگا جو غصہ کر سکتا تھا نہیں کیا، غصہ نافذ کر سکتا ہے نہیں کیا، وہ شخص کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف سکھایا، صرف اور صرف بتایا کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں. کہ کس طریقے سے؟ کہ جب میں نے انسان کو بنایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سامنے سجدے ریز ہو جاؤ، سجدے میں جھک جاؤ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین میں میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ آپ خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کی بندگی کرتے ہیں.
نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کی تحمید کرتے ہیں۔ الٹے سیدھے سوال، الٹی سیدھی باتیں، ان الٹی سیدھی باتوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے رہے ہیں۔ اے موسیٰ، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بندہ مر گیا ہے، ہم اس کے لیے گائے ذبح کریں؟ کبھی گائے ذبح کرنے سے بندہ زندہ ہوتا ہے؟ گائے ذبح کرنے سے زندہ ہوتا ہے؟ کہا ہوگا، بات مانو، فرما بردار بن جاؤ، بات مانو۔ کہا ٹھیک ہے، بات نہیں مانی، بلکہ کہا کہ آپ پوچھ کیا ہے، اپنے پروردگار سے پوچھ کے۔ انداز تخاطب دیکھیں کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے پوچھ کہ ما لونہا، کیسی گائے ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ چلے ہم گائے کو ذبح کریں گے، ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن آپ اپنے پروردگار سے پوچھ کے آئیں کہ ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے۔ تو پھر اللہ نے بھی ان کو براہ راست جواب نہیں دیا۔ قال انہ یقول، اللہ فرما رہے ہیں انہا بقرۃ صفراء، زرد ہونی چاہیے۔ کیسی زرد؟ ڈم کلر کی زرد، فاقع لونہا، اس کا رنگ چمکدار، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو چندیائے بھی نہیں، چمک والا بھی ہو لیکن آنکھوں کو چندیائے بھی نہیں، اتنا اچھا ہونا چاہیے۔ لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آئے کہ وہ اس طریقے سے تو بہت سی گائے ہیں، سرخ رنگ کی گائے، زرد رنگ کی گائے، خوبصورت رنگ، ابھی آپ دیکھیں گے عید میں زرد رنگ کی بہت سی گائے گھوم رہی ہوتی ہے نا، تو ان البقرہ تشابہ علینا، بہت سی اس طرح کی گائے ملتی ہیں۔ تو اللہ نے پھر جواب دیا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ زرد رنگ کی گائے بہت سی ہوتی ہیں لیکن وہ پوری زرد ہونی چاہیے، کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ لا تثیر الارض، وہ گائے حل کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ راہٹ میں لگی ہو، راہٹ ہوتی ہے نا گاؤں کے اندر، ولا تسقی الحرث، کہ پانی نکالنے کے لیے بھی استعمال نہ ہوئی ہو۔ تو کہنے لگے چلو اب ہم اس کو کرتے ہیں، پھر گائے کو تلاش کیا اور ذبح کیا۔ تو ایسے الٹے سیدھے سوال کے جواب دیے، لیکن جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے تو اللہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ درمیان سے ہٹایا۔ کیا کہا؟ قل یا عبادی، آپ ان سے کہیں، میرے بندوں سے کہیں، انی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں۔ سوال کیا تھا؟ اقریب ام بعید، قریب ہے تو ہم آہستہ دعا مانگیں، دور ہے تو ہم اونچی آواز میں دعا مانگیں۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا، عجیب سا سوال، بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، استغفر اللہ، یہ تو کفر ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ تو کفر ہے، کیونکہ ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب ہے اللہ کا جسم ہے، اللہ جگہ کے محتاج ہیں۔ یہ چیزیں عوام کے ہونے کی نہیں ہوتی، لیکن اس طریقے کے سوالات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ مطمئن نہیں ہوتا اور ہر بندے کی ایکسیسیبلٹی علماء تک نہیں ہوتی۔ اگر علماء تک ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے سارے ہی پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہوتے، کوئی مطمئن کر پاتا ہے، کوئی مطمئن نہیں کر پاتا۔ لگے جی آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ ہر جگہ کیسے؟ یہ عرب میں یہ چیز بہت ہے، بہت زیادہ ہے۔ مسجد نبوی کے سامنے دو خطبہ حضرات شروع ہوئے، لگے ہوئے، یہ جو روایت ہے کسی نے جھوٹی روایت کھڑی ہے، تو میں نے کہا لبید ابن اسامہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تو وہ صحیح ہوتا ہے، اب یہاں پر ہم نے استعمال کیا تو وہ ضعیف ہو گئی، یہ کیسے؟
تو میرے ساتھ مولوی عادل تھے، میرا بازو پکڑا کہتے ہیں مولوی صاحب نکلو یہاں سے آپ یہاں بات کر رہے ہیں کہ پولیس نہ آ جائے آپ کو پکڑ کے لے جائے۔ میں نے کنٹرول تو بہت کیا، لیکن مجھے غصہ آیا کہ لوگوں کو بیٹھ کے گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی اور جگہ گمراہ کرنے کے لیے نہیں ملی، آپ لوگوں کو نماز کے لیے لے کے جن نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں آپ ان کو گمراہ کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں 40 نمازوں کی کوئی فضیلت نہیں، ایسے ہے ویسے ہے۔ اس روایت کو موضوع تو کسی نے بھی نہیں کہا، ہاں اگر کسی نے البانی نے ضعیف کہہ دیا تو آپ نے سب کچھ مان لیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ خیر بہرحال اس طریقے کے باتیں میں کبھی کبھی ٹچ اپ دے دیتا ہوں اس طرح کا تاکہ تھوڑی بہت بات سمجھ میں آ جائے۔ تو کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہونا تو کفری ہے۔ جی کیوں کفری ہے؟ کہ اس سے موجود تو وہ ہوتا ہے نا جس کا جسم ہوتا ہے، تو اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو پھر یہ کہنا تو غلط ہے۔ میں نے کہا آپ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے؟ جی۔ میں نے کہا رحم تو دل سے ہوتا ہے نا، تو اللہ کا دل آپ ثابت کریں۔ جب اللہ کا دل ثابت کریں گے تو اللہ جسم کے محتاج ہیں، پھر تو رحیم کہنے سے بھی آپ کافر ہو گئے، پھر تو غفور کہنے سے بھی آپ کافر ہو گئے۔ میں نے کہا قرآن مجید میں سورہ قلم کے اندر یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے اور فرمائیں گے کہ سجدہ کرو، لیکن یہ لوگ جو کہ دنیا میں باغی ہوں گے یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، فلا یستطیعون۔ تو یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے۔ اب بتاؤ، اللہ تو خود کہہ رہے ہیں پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، پنڈلی کیا ہوتی ہے؟ آپ تو جسم کا منع کر رہے تھے، یہاں تو جسم آ گیا، اب کیا کرو گے آپ؟ اب پھنس گئے جی، اب کیا جواب دیں؟ تو اس کو سمجھیں ذرا، دین کی باتیں ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، 100 رکعت نماز سے افضل ہے، خیر من 100 رکعت، ایک مضمون سمجھ لینا 1000 رکعت سے افضل۔ تو دین کا اگر مضمون سمجھ لے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ والے گزرے، بڑے بزرگ بھی تھے، کاتب قرآن تھے، عالم دین تھے، اور لیکن چونکہ علم دین سے واسطہ نہیں رہا تو ظاہر بات ہے عالم دین کے نام سے کنسیڈر نہیں کیے جاتے، ورنہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو دارا اور اورنگزیب عالمگیر ان دونوں کا مقابلہ تھا کہ کون بادشاہ بنے گا، اپنے والد کی جگہ پہ بادشاہ کون بنے گا۔ تو اس زمانے کے اندر ایک شیخ تھے، ان شیخ کے پاس بڑے بھائی گئے اور کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بادشاہ بنا۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بھئی اوپر بیٹھ، حضرت نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر تخت تھا، تو جیسے یہ تخت ہمارا بنا ہوگا تو تخت تھا، تو حضرت نے فرمایا تخت پہ بیٹھو۔ حضرت آپ نیچے بیٹھے، میں اوپر بیٹھا، یہ تھوڑا اچھا نہیں لگے، تو نیچے بیٹھ گئے۔ کہا کہ حضرت دعا فرما دیجیے اللہ مجھے تخت دے دے۔ کہا ہم نے تمہیں تخت پہ بٹھایا تھا، تم بیٹھے ہی نہیں، اب ہم کیا کر سکتے؟ حضرت ابھی بیٹھ جاؤ، کہا ابھی وقت نکل گیا۔ اورنگزیب عالمگیر آئے تو اورنگزیب عالمگیر سے کہا بھی اوپر بیٹھیں۔ کہا حضرت آپ کا حکم ہے اس لیے اوپر بیٹھتا ہوں۔ کہا کس کام سے؟ کہا دعا فرما دے تخت میرے نام ہو جائے۔ ہمارا تخت ہم نے تمہارے نام کر دیا، تم تخت پہ بیٹھے تو تمہارے نام ہوگا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء آئے اورنگزیب عالمگیر کے پاس کہ لوگ جو ہے ہماری تنخواہ اتنی تھوڑی رکھتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر نہیں ہو پاتا، تو آپ سرکاری طور پر ہماری تنخواہوں کو بڑھائیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کہا کہ تمام علاقے کے راجاؤں کو بلایا، جتنے راجا تھے ان سب کو بلایا۔ کہا کہ آج سارے راجا میرے ساتھ افطاری کرو۔ سب راجا ہے، افطاری کی، افطار کے بعد مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہونا تھا، تو ایک کو بلا بھی ادھر آؤ، مجھے وضو کراؤ۔ پہلے زمانے میں لوٹا ہوتا تھا، اس سے وضو ہوتا تھا، ٹوٹی تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ لوٹا پکڑ کے افضل یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے وضو کیا جائے، کوئی عذر ہو، کوئی مسئلہ ہو تو کسی دوسرے سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ ہی اور تھا۔ اورنگزیب نے کہا کہ مجھے اب وضو کراؤ،
تو وہ لوٹا لے کے آیا، کہا جی وضو کی سنتیں بیان کرو ساتھ ساتھ تاکہ میں عمل کرتا چلا جاؤں۔ وضو میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ دھونے ہیں، دائیں ہاتھ سے پانی لینا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی لے کے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کے کلی کرنی ہے، پھر بائیں ہاتھ سے پانی لے کر ناک میں پانی ڈالنا، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کے دونوں چلو بنا کے چہرے پہ ملنا۔ تو سنت بیان کرو، کن جگہ؟ وہ تو مجھے نہیں آتی، تو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، سنت نہیں آتی۔ ہاں یہ کس کس کو سنت نہیں آتی وضو کی؟ جس کو نہیں آتی بھاگ جاؤ، کل سیکھ کے آنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ سب گئے ہیں اور جا کے پکڑا اپنے امام صاحب کو آگے نہ کرے۔ امام صاحب نماز وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ وضو کا طریقہ 2 روپے کی تنخواہ میں نہیں سیکھا جاتا۔ کیا کتنی تنخواہ؟ کیا 500 روپے تنخواہ رکھو، 500 روپے تنخواہ رکھو۔ تو بہرحال یہ خیر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے طبقے کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ علماء کی تنخواہ تھوڑی ہونی چاہیے، علماء کو غریب ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مہینے کی تنخواہ کتنی تھی پتہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی مہینے کی تنخواہ تھی 200 درہم، 200 درہم، ٹھیک؟ اور حضرت فاطمہ کا مہر تھا 10 درہم۔ 10 درہم میں نے پچھلے دنوں رمضان میں حساب لگایا تھا، جو مہر فاطمی تھا وہ جو مہر بنا تھا وہ بنا تھا تقریباً 1,96,000 روپے، 1,96,000 روپیہ یہ بنا تھا مہر فاطمی۔ تو 200 درہم کدھر جاتے ہوں گے؟ ٹھیک۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تنخواہ تھی، 6 مہینے کی تنخواہ میں حضرت تھانوی پہ حج فرض ہو گیا تھا۔ یہ تو ابھی ہم نے عادتیں خراب کی ہیں نا، یہ تو ابھی کے مسائل ہے، یہ شروع سے ایسے مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے غلط نظریات پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے جب یہ معاملہ کیا تو ایسا، تو میں بتا رہا تھا اورنگزیب عالمگیر، ایک اور بات یاد رکھیے، اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک بچے کو لے کر آئے۔ ایسا ہوا کہ ان کے زمانے میں ایک راجہ تھا جس کا انتقال ہو گیا، تو ایسا ہوتا تھا کہ راجہ کی اولاد ہی راجہ کی جگہ پر بادشاہ راجہ بنائی جاتی تھی۔ یہ قانون تھا، ایک طریقہ کار تھا تاکہ کوئی غیر آدمی تخت پہ قبضہ نہ کر سکے، اپنے خاندان کے پاس رہے۔ اس کے کچھ فوائد بھی تھے، کچھ اس کے نقصانات بھی تھے۔ تو یہ معاملہ آگے بڑھا تو راجہ جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ وہ فوت ہو گیا، تو بچے کو لے کر تو وزیروں نے اورنگزیب عالمگیر سے کہا کہ ہم جو ہے سلطنت کو سنبھال لیں گے، آپ بادشاہ کے راجہ کے بیٹے کو اس کی جگہ پر متعین کر دیں۔ بادشاہ نے کہا بچے کو لے کے آؤ، میں دیکھوں گا بچہ کیسا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس لے کر آئے اور بچے کو سکھا کے لائے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، کہ بچے کو سکھا کے لائے کہ بیٹا سوال یہ ہو تو یہ جواب دینا، سوال یہ ہو تو یہ جواب دینا۔ بچہ چونکہ راجہ کی اولاد تھی تو ظاہری بات ہے وہ صاحب عقل و صاحب شعور آدمی تھا، تو گھر میں بچے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھتے تھے۔ اگر والد گویے اور ناچنے والا ہو تو اولاد خود بخود گانے گاتی ہے۔ والد جو کام کرتا ہے اولاد کے ہاتھ پہ وہ کام خود بخود لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچے نے ان سے کہا کہ بادشاہ نے اگر ان کے علاوہ کوئی اور سوال کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو وزیر سمجھ گئی کہ بچہ سمجھدار ہے، یہ سنبھال لے گا۔ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ حوض میں غسل کر رہے تھے، جو حوض بنا ہوتا تھا پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا۔ تو دیکھا بھی کون سا بچے کا، یہ 6 سال کا بچہ، تو بچے کو بازوؤں سے اٹھایا اور کہا تو میں پانی میں پھینکوں؟ تو بچہ کہنے لگا، بچہ زور سے ہنسا، وہ یہ کس کو لے کر آ گیا؟ کہ بادشاہ سلامت یہ راجہ کا بیٹا ہے، کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں پانی میں پھینکتا ہوں تجھے، تو یہ آگے سے ہنس رہا ہے۔ تو کہا بادشاہ سلامت میری بات سنیں گے تو میں آگے جواب دوں۔ کیا جواب دوں؟ کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آپ کی اگر ایک انگلی کسی کے ہاتھ میں ہے تو اس کو پوری دنیا مل کے ڈبو نہیں سکتی،
میرے تو دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں پانی میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ تو اورنگزیب کہنے لگے کیا جواب دیا ہے؟ کہا اسی بچے کو میں متعین کرتا ہوں، اور وہیں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اس بچے نے مجھے معرفت سکھا دی اللہ کی، کہ میرے دونوں ہاتھوں میں اس کے دونوں ہاتھ ہیں، اس کو بھروسہ ہے کہ میں پانی میں نہیں ڈوبوں گا، میں اپنے اللہ کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتا کہ میں حالات سے پریشان ہو جاتا ہوں، حالات سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کی ضرب انسان لگاتا ہے ذکر اللہ کے ذریعے سے، اور یہ اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی مجالس کے ذریعے سے۔ جب انسان باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ مجالس میں آتا ہے تو ایک ضرب لگتی رہتی ہے، لگتی رہتی ہے، لگتی رہتی ہے، لگتی رہتی ہے۔ اس کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب یہ خوراک ملنا بند ہو جاتی ہے، جب اللہ کے نام کی خوراک ملنا کم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، تو انسان اللہ سے بھی دور ہونے لگتے ہیں۔ اور 50 چیزیں ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی صحابہ کے ساتھ جا کے بیٹھا کریں، آپ اکیلے نہ رہیں، صحابہ کے ساتھ جا کے بیٹھا کریں کہ ان کے ساتھ آپ رہیں۔ ایک صحابہ کرام کی باقاعدہ مجالس ہوتی تھی، ذکر کی مجالس، علم کی مجالس، جیسے یہ مجلس علم اور ذکر دونوں کی ہے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کی 2 جماعتیں، ایک یہاں بیٹھی ایک یہاں بیٹھی۔ آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم مل کے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اپنے گھر میں کچھ ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ سارے مل کے کبھی کبھی ذکر کیا کریں۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ذکر کر لیا، ٹھیک، گھر میں بیٹھے ہوئے کبھی ذکر کر لیا، جس سے سب کی زبان پر ذکر آئے، اور در و دیوار بھی سنیں اللہ کے نام کو، در و دیوار بھی اللہ کے ذکر پہ گواہ بن جائے۔ زمین فخر کرتی ہے دوسری زمینوں کے اوپر کہ میرے اوپر اللہ کا نام لیا گیا، اور وہ زمین گواہی دیتی ہے۔ مؤذنین کی گردنیں قیامت کے دن سب سے اونچی ہوں گی، اور جہاں جہاں تک ان کی آواز پہنچی ہے وہ ساری آج جگہ اس کے لیے گواہی دیں گی کہ اس نے اے اللہ آپ کے نام کی تکبیر پڑھی تھی، آپ کے نام کی اذان دی تھی۔ ہمارے بزرگ فرماتے کبھی کبھی اذان دینی چاہیے، مؤذن صاحب سے بات کر کے کوشش کر کے اذان دینی چاہیے کبھی کبھار، کہ جتنی جگہوں پہ آج کل تو ویسے لاؤڈ اسپیکر ہے، جو جتنی دور تک میری آواز پہنچے گی وہ ذرات میرے حق میں گواہی دیں گے، وہ ذرات میرے حق میں گواہ بنیں گے کہ اس نے اے اللہ آپ کے نام کی گواہی دی تھی، اور یہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے تیرے پیغمبر کے نام کی شہادت دی تھی، اس نے آپ کی طرف سے لوگوں کو آواز لگائی تھی، پکار لگائی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے کلمات پکارے تھے۔ تو جب اس نے آواز لگائی تھی تو اے اللہ ہم اس وقت گواہ بن گئے تھے، اور آپ ہی نے ہمیں ان کے اوپر گواہ بنایا تھا۔ خواتین کیا کریں؟ اپنے بچوں کو تیار کریں اذان دینے کے لیے، اپنے شوہر کو تیار کریں اذان دینے کے لیے۔ جب الدال علی الفاعل کفاعلہ، جو کسی کام کی ترغیب دیتا ہے وہ ایسے جیسے اسی نے کام کیا، کام اس نے کیا ہے لیکن ترغیب اس نے دی تھی، تو اس کو بھی اس کام کا ثواب ملے گا، اس کو بھی اس کام میں اجر ملے گا۔ حضرت بلال کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کو لوگ بلال حبشی کہتے تھے، آپ نے منع کیا، فرمایا سیدی بلال، بلال تو میرا سردار ہے۔ فرمایا کہ کاش عمر کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو عمر آج مسجد نبوی میں اذان دیتا، اتنا بڑا کام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، صحیح قول کے مطابق آپ نے اذان نہیں دی، فرمایا کہ اگر میں اذان دیتا تو ساری دنیا کو آنا پڑتا، میں نے اس لیے اذان نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ میرے استاد نے فرمایا، ایک حضرت مغیث تھے، منہ سے ہاتھ نکالو، حضرت مغیث تھے، ان کو بریرہ سے بڑا عشق ہو گیا تھا، بڑی محبت۔ تو یہ بریرہ باندی تھی، غلام تھی، تو جب باندی کو آزادی ملتی ہے تو اس کو اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنا نکاح برقرار رکھے یا فسخ کر دے، اس کو اختیار ملتا ہے۔
حضرت بریرہ بڑی خوبصورت تھیں اور حضرت مغیث کالے رنگ کے تھے، خوبصورت نہیں تھے۔ تو کیا ہوا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مغیث آئے اور وہ مدینے کی گلیوں میں دیواروں کو ٹکریں مارتے تھے، ٹھک 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 ٹکر مار رہے، یعنی جس کو محبت ہوتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ وہ ٹکریں مارتے تھے اور ٹکریں مارتے گھومتے پھرتے اور روتے بریرہ بریرہ، کبھی نیچے گر جاتے مجنوں کی طرح، پاگلوں کی طرح۔ مجنوں تھا نا، یہ تابعی تھا، اس کا نام قیس تھا، بعض حضرات نے اس کا نام توبہ لکھا ہے اور بعض حضرات نے کچھ 35 نام اس کے لکھے، قلیلہ و دمنہ میں 35 نام اس کے لکھے ہوئے، الف لیلۃ کے اندر بھی اس کے قصے۔ تو مجنوں جو تھا یہ تابعین میں سے تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ چونکہ اس کو محبت تھی لڑکی سے، اچھا مجنوں اس کا معاملہ الٹا، مجنوں چٹا گورا سفید خوبصورت ترین اور لیلا کالی شاہ، یہ اس کی محبت میں ایسا پاگل کہ آج 1200-1300 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو مجنوں جا رہا ہے، اس کو کسی نے بتایا کہ لیلا اس طرف، تو یہ بھاگا اس طرف۔ تو ایک صاحب نماز پڑھتے نماز پڑھ رہے تھے، تو اب کوئی اس نمازی کے سامنے سے گزرے تو اس کو حکم ہے کہ یوں انگلی نکال کے یوں اشارہ کرے، یوں کر کے اشارہ کرے، اور یہ اشارہ مسنون ہے، یوں اشارہ کر دے اور یہ اشارہ کر دے، اس کا مطلب ہے میرے آگے سے نہ گزرو۔ تو وہ ان کو چڑھا غصہ، انہوں نے اشارہ کیا توڑو کے نکال تو گول روکنے والا، پھر ان کو چڑھا غصہ، اس کو غصہ چڑھا تو یہ کیا اس نے میرے اشارے کو نہیں دیکھا، ایسے ہی گزر گیا، تو یہ اپنی نماز توڑی اس کے پیچھے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے پیچھے بھاگے تو اس نے سمجھا کہ یہ بھی لیلا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو یہ اور تیز بھاگے، وہ سمجھے کہ یہ مجھ سے ڈر کے بھاگے، تو یہ اور تیز بھاگے۔ جیسے حضرت عمر کے غلام تھے نا، حضرت صہیب تابعی تھے، تو یہ بچے ان کو تنگ کرتے تھے، یہ بہت سادے آدمی، بہت سادے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فجر کی نماز میں نہیں ہے تو اس نے فجر کی نماز پڑھائی، تو پہلی رکعت میں پڑھا والعصر ان الانسان لفی خسر، دوسری رکعت میں پڑھا انا اعطیناک الکوثر۔ جب نماز ختم ہوئی صحابہ تو عادی تھے، لمبی لمبی سورہ بقرہ سننے کے عادی تھے، وہ آدھا پونا گھنٹے کی نماز ہوتی تھی، تو یہ والعصر ہو رہا انا اعطینا پڑھ کے سائڈ میں، تو یہ کیسی نماز پڑھی ہے تم نے؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے خالص چیز کم ہوتی ہے، خالص چیز کم ہوتی ہے، تو میں نے نماز خالص پڑھائی ہے۔ تو الگ میرے نماز شاید خالص نہیں ہوتی، میں چھوٹی سی پڑھی خالص پڑھی۔ بہت مزہ ہی آدمی تھے۔ تو بچے ان کو تنگ کر رہے تھے، تو کہنے لگے اے کیا کر رہے، مجھے میرے پیچھے کے لوگ، وہ دیکھو خالد بن عبداللہ مٹھائی بانٹ رہا ہے۔ تو سارے بچے بھاگے خالد بن عبداللہ کے گھر کی طرف، اور یہ بھی پیچھے بھاگے پیچھے بھاگے ہیں۔ تو وہاں پہنچے تو کون مٹھائی، کوئی بھی تفصیل نفحۃ العرب میں واقعہ لکھا ہے اس کا۔ یہ بھاگے وہاں پہنچے، وہاں کوئی بھی مٹھائی تقسیم نہیں کر رہا، تو اس کو پھر پکڑ لی، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ سے کہا تھا مٹھائی تقسیم، لیکن تم خود پیچھے کیوں بھاگے؟ تو میں نے کہا شاید تقسیم کر رہا ہوں، میں رہ جاؤں گا پیچھے۔ تو اب یہ بھی بیچارہ پیچھے بھاگے، اس نے پکڑا زور سے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں نماز پڑھا تھا، میں نے اشارہ کیا تمہیں اور تم میرا اشارہ توڑ کے بھاگے ہوئے، تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہیں یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ تو مجنوں وہیں بیٹھا، چلنے گئے اپنے دل پہ غور کر، لیلا کی محبت میں مجھے تیرے اشارے کا کوئی پتہ نہیں چلا، اللہ کی محبت میں تجھے میرے بھاگنے کا کیسے پتہ چل گیا؟ عشق لیلا کے کمز لیلا، عشق مولا کے کمز لیلا بود، ارے اللہ کا عشق لیلا کی عشق سے کم تھوڑی ہونا چاہیے، ارے اس کے عشق میں تو انسان کو مست ہونا ہے، کم از کم اس وقت جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، کم از کم اس وقت دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اللہ کے عشق میں انسان مست ہو، اللہ کے عشق میں انسان گم ہو جائے جب اللہ کو یاد کرے، کہ اس محبت کا ذائقہ مانگے، اس محبت کا مزہ مانگے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص اس کا سچا طالب ہوتا ہے اللہ اس کو زندگی میں اس محبت کا مزہ ضرور چکھاتے، ضرور چکھاتے۔ پہلے اس کا دل بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے، ٹوٹتا ہے بنتا ہے، ٹوٹتا ہے بنتا ہے، ٹوٹتا ہے بنتا ہے، بنتے 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 اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ اس کو وہ ٹیسٹ دیتے ہیں تاکہ اس کو ذائقہ محسوس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعے اللہ سے ملنے کے لیے طور پہ جا رہے تھے تو ایک مجذوب آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اپنا عشق دے دے، اپنی محبت دے دے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ سے عرض کی، اے اللہ وہ بندہ آپ کا بڑا طالب، بڑا سچا، آپ اس کو اپنی محبت دے دیں۔ اللہ موسیٰ ابھی دے دوں یا کچھ وقت کے بعد دوں؟ اللہ جی فوراً دے دینا۔ کہ میں نے اس کو اپنی محبت دے دی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ مجذوب تھا کہاں گیا؟ حضرت وہ مجذوب پاگل وہ تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے دی۔ کیا ہوا؟ اچانک اس کے روئے سے اللہ کی آواز آنے لگی۔ ویسے مست تھا کہ اپنے جسم کے ایک ایک بال کو نوچ رہا ہے، اور نہ اس کو درد ہو رہی ہے نہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بلاخر خون رواں ہوا، ایک ایک مسام پھٹنا شروع ہوا اور تھوڑی دیر میں اس کی حالت خراب، اس کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے۔ وہ اللہ کی محبت میں ایسا مست کیا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں مہمان آئے اور مہمانوں کو کھانے کا وقت تھا اور حضرت کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے پڑوس میں نان بھائی، اس نے دیکھا کہ حضرت کے گھر میں مہمان ہے اور دیکھا کہ گھر میں دھواں نہیں اٹھا تو سمجھ کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سمجھداری ہر کسی کو نہیں دیتے جو مانگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کے گھر میں کھانے کا تھال اور اس کے ساتھ روٹیاں اور بڑے بڑے نان بھیجے۔ بھوک تو نہیں لگ رہی؟ تو وہ نان بھیجے اور جناب حضرت بڑے خوش ہوئے، مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب مہمان چلے گئے تو پڑوس میں پہنچے، کمیاں کیا مانگتے ہو؟ بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حضرت میں نے آپ جیسا بننا ہے۔ کہ نہیں، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حضرت آپ جیسا بننا ہے۔ کہ اس کے علاوہ کچھ مانگو۔ جب تیسری بار کہا آپ جیسا بننا ہے، کہا آؤ میرے ساتھ۔ اپنے کمرے میں لے کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کمرے سے دو باقی باللہ نکلے۔ یہ چہرہ تو ہر ایک کا اپنا ہے، لیکن کیا ہے، ایک آدمی ہے وہ بے چین ہے، تڑپ رہا ہے۔ دوسرا آدمی ہے وہ بڑی تسلی اور سکون سے۔ کچھ دیر کے بعد سانس رکی، خون کی الٹی آئی اور وہیں گر کے انتقال ہو گیا۔ کہ اللہ کی تجلیات اللہ پہلے ذکر کے ساتھ عمل کے ساتھ پہلے برداشت کرنے کی قوت دیتے اور پھر اللہ ان تجلیات کو اپنے بندے کے دل میں اتارتے اور پھر اس کو وہ مزہ عطا فرماتے، وہ ذائقہ اور وہ لذت عطا فرماتے۔ کبھی وہ مزہ درد کی شکل میں، کبھی وہ مزہ کسی اور شکل میں ہوتا۔ تو دیکھو جی، اللہ کی محبت میں تڑپنا ہے تو طریقہ اللہ نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ کو یاد کرنے میں ان معاملات کا لحاظ رکھا جائے جو اللہ نے سکھائے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن بندہ ہی کیا جو اس محبت کو محسوس نہ کرے، بندہ ہی کیا جو اس تعلق کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ تو یہ ہوتا ہے وقتاً فوقتاً، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک درجہ انسان پورا کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تو اس سے انسان کو اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے، معاملات میں شریعت کا پاس رکھنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ فکر نہیں تو سمجھ لے کہ وہ ذکر ایویں اوپر سے کر رہا ہے، وہ ذکر سارے جو ذکر کے اثرات اندر ہوتے ہیں ان اثرات کو حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ بس یہی کچھ باتیں تھیں آج دل میں آ رہی تھیں، بس آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالينا نزل جلال والإكرام اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کے دل میں اتار دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنائیے، ہم سب کو عمل کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ دین کی باتیں سمجھنے والا، دین کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ رسمی معمولات نہ ہوں، اللہ رسمی معاملات نہ ہوں، رسمی نمازیں نہ ہوں، رسمی اخلاقیات نہ ہوں، صرف ظاہری دینداری نہ ہو، بلکہ اندر سے دل کی گہرائیوں سے دین کو اپنی فلاح و نجات کا باعث سمجھ کے عمل کرنے والا بنائیے۔ دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے۔ اور ایسے بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی ہیں، ڈاکٹر خالد صاحب، جو دعا انہوں نے کرنے کا کہا ہے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک بات رہ گئی، میں بتا رہا تھا نا کہ وہ جو اس نے سوال کیا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ کی ذات جو ہر جگہ موجود ہے تو وہ کیسے موجود ہے؟ وہ تو یاد ہے بات آپ کو؟ تو دیکھو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ کس طرح موجود ہے یہ اللہ جانتے ہیں، سمجھ گئے؟ کس حیثیت سے موجود ہے یہ اللہ جانتے ہیں، کس کیفیت سے موجود ہے یہ اللہ جانتے ہیں، علم کے اعتبار سے موجود ہے، ذات کے اعتبار سے موجود ہے، وجود کے اعتبار سے موجود ہے۔ جس طرح اس کی حیثیت ہے اس طرح موجود ہے۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ کس حیثیت سے موجود ہے، سمجھ رہے؟ ایسے ہی جیسے میں نے ان سے سوال کیا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا، تو پنڈلی ایسی ہوگی جیسے ہماری پنڈلی؟ استغفر اللہ۔ اللہ کی پنڈلی اس کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کا رحم ایسے ہے جیسے ماں کو اپنے بچے پہ رحم آتا ہے، اس کا رحم اس کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کا پیار اس طرح ہے جیسے بچے کو ماں پہ پیار آتا ہے، اللہ کا پیار اس کی شان کے مطابق۔ ہمیں اس پیار کی کیفیت کا نہیں پتا کہ وہ پیار کیا کیفیت، بس اس کا پیار اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو یہ اپنا عقیدہ، اس عقیدے کو ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ کوئی بھی اس طرح کا یا کوئی اس طرح کی پوسٹ آتی ہے، کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس کو اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، علماء کرام سے پوچھ لینا چاہیے۔ ایسی کوئی پوسٹ آگے فارورڈ کر دینا، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔